والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ماہ مبارک میں ہمیں دن میں روزے اور رات میں تراویح کی توفیق نصیب فرمائی، اور حتی الامکان تلاوت، ذکر اور اپنی طرف متوجہ فرمانے کا ماحول پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منتخب فرمایا، پسند فرمایا، یہ فطرت والا، نیچر اور پرکرتی والا دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں خوشی اور مسائل بھی رکھے ہوئے ہیں. ایک مہینہ روزے رکھوائے گئے، بظاہر خشک عبادتیں تھیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید کا یہ موقع عنایت فرمایا. لیکن عید کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر بلایا. روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے اور ہم مسجد پہنچتے ہیں. آج بغیر اذان کے بندہ خود اپنی خوشی کے اظہار کے لیے سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں سجدہ اور سر خم نیاز کرتا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کلمات نہیں ہے، یہ بندے کی طرف سے اپنی عاجزی، اپنی نیاز مندی، اپنی کمزوری اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت اور اس کی سطوت اور اس کی عظمت کا بندے کی طرف سے اظہار ہے. اللہ اکبر کا یہ کلمہ بظاہر رات دن ہم پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر من کل شیء، اللہ پاک کائنات کی ہر چیز سے بڑے ہیں. کائنات کی ہر مخلوق سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کو عظمت والا اور بڑا بتلایا گیا. تو عید کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے گھر بلایا اور اپنی عظمت اور اپنی طاقت کا اظہار کروایا. بندہ اپنی نیاز مندی پیش کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ بالکل خشک ہی رہے، تو اس کے لیے انتظام فرمایا عید کی خوشی کا. کھانا پینا، لذت کی وہ تمام جائز چیزیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جس کی اجازت دی گئی. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه. اور پھر آگے اللہ پاک نے جو حرام چیزیں ہیں ان کو ذکر فرمایا، لیکن دونوں آیتوں میں فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے جو چیزیں جائز بلکہ سنت کے درجے میں رکھی، کون اس کو حرام کر سکتا ہے. اس لیے عید کے دن جائز انداز میں سیر و تفریح، کھانا پینا، دوستوں اور برادروں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا جائز حدود میں، یہ تمام چیزیں عید کے دن اللہ پاک کی طرف سے رکھی گئی. یہی
نہ یہاں ڈھول تاشیں ہیں، نہ یہاں کسی اور کو ستانا ہے، نہ کسی اور کو خلل ڈالنا ہے۔ اور اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل قوم عیدا وھذا عید۔ دنیا کی ہر قوم کے لیے خوشی کے موقع ہوتے ہیں، وہ اپنے رسم و رواج اور اپنے طریقوں کے مطابق اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کہیں حد سے زیادہ ناچنا گانا اور دنیا کے انسانوں کو پریشان کرنا، تو کہیں بالکل خوش دنیا اور دنیا کی چیزوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ تمام چیزیں اللہ پاک نے منع فرما کر امت مسلمہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے وہ بندے جنہوں نے مہینے پر روزے رکھے، رات کی عبادتیں کی، اس مزدور کا کیا حق ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کی؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ اس مزدور کو اس کی پوری پوری مزدوری دی جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے ان کو بخش دیا۔ اور بندوں سے خطاب ہوتا ہے کہ جب تک تم میری عظمت کا، میری عزت کا، میرے شائن کا لحاظ کرو گے، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ خوشخبریاں اللہ کے گھر کی طرف آنے میں، عیدگاہ کی طرف آنے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ فرشتے قطار در قطار کھڑے رہتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ان مومن بندوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ خوشی کا موقع ہمیں عنایت فرمایا۔ آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی جس آیت کی تلاوت کی، اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو ذکر فرمایا کہ پچھلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ اس محبت اور عشق اور تعلق مع اللہ کے سفر میں تم اکیلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بہت سارے رہروان عشق اور محبت اور اللہ پاک سے وابستگی والے بندے روزوں کے ساتھ رہے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے روزے کے مقاصد ذکر فرمائے کہ روزوں میں حدیث شریف میں بھی ذکر فرمایا، اللہ پاک کو تم کو بھوکا رکھنے سے، پیاسا رکھنے سے، اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے سے اللہ پاک کو نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث قدسی میں فرمایا، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی اتقى قلب رجل ما زاد فی ملکی شیئا، کہ انسانوں، تمہارے پہلے اور بعد والے یعنی ساری انسانیت سب کے سب متقی اور پرہیزگار ہو جائے، سب کے سب اللہ والے ہو جائے، ما زاد فی ملکی شیئا، میری حکومت میں ذرہ برابر کسی چیز کا اضافہ اور زیادتی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں پہلے سے مکمل ہوں۔ وہ خدا کیا ہوا جو بندوں کی عبادتوں کا محتاج، جس کی خدائیت بندوں کی عبادت پر موقوف ہو، بندوں کی تعلق اور بندوں کی عشق کے اوپر جس کا دار و مدار ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ما زاد فی ملکی شیئا، اور اسی حدیث قدسی میں آگے فرمایا کہ اگر تمہارا اول اور آخر علی اشقا قلب رجل، سب کے سب انتہائی بدبخت، گنہگار اور سراپا اللہ پاک کے نافرمان بن جائے، ما نقص من ملکی شیئا، تب بھی میری حکومت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہارے گناہ، تمہاری برائیاں، اس سے میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں، میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں۔ صرف لم یلد ولم یولد نہیں ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، بلکہ وہ کائنات کی ہر مخلوق سے پاک، بے عیب اور کسی کا محتاج نہیں۔ سورہ اخلاص میں پڑھا جاتا ہے اللہ الصمد، اور صمد کی تعریف مفسرین نے فرمائی جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج۔
یہ اللہ پاک کی شان صمدیت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرماتے ہیں کہ روزے تم پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون. مقصد بتلایا تاکہ تم میں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے. ایک مہینے جائز اور حلال کھانے پینے کی چیزوں سے بندہ اللہ پاک کے حکم کی بنیاد پر دور رہا. افطاری کا وقت ہے، سخت گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن بندہ انتظار کرتا ہے غروب آفتاب. یہ غروب آفتاب نہیں ہے، اللہ پاک کے حکم کا انتظار کرتا ہے اور پھر افطار کرتا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی. آدمی نماز پڑھ رہا ہے نظر آ رہا ہے، اور دوسری عبادتیں کرتا ہے نظر آتا ہے، لیکن روزے میں رکنا ہے بظاہر نظر نہیں آتا. اس لیے اس میں جتنا اخلاص ہوتا ہے، جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہوتا ہے، اور دوسری عبادتوں میں اس حیثیت سے نہیں ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں عطا کروں. تو اللہ پاک نے آگے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بیمار ہیں یا جو مسافر ہیں ان کے لیے سہولت دی فعدۃ من ایام اخر. اگر وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو اللہ پاک نے بعد کے دنوں میں اس کی قضا رکھی. ایک بندہ اتفاقی طور پر سفر پیش آ گیا، مجبور ہے، یا بندے کو اچانک کوئی بیماری لاحق ہو گئی اور ایسی بیماری جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بندہ بے چین اور پریشان رہتا ہے کہ رمضان کے برکت والے دن میں میرے روزے نہیں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا، کتنی شاندار انداز میں فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر. تمہیں بعد کے دنوں میں اس کی ایک دن کی قضا کرنی ہے. ایک روزہ گیا، کفارہ نہیں ہے، اللہ پاک نے روزہ اس کے بدلے میں فرمایا. اور آگے ارشاد فرمایا یہ احکام بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، اور اسی طریقے سے پانی نہ ہو تو تیمم کے لیے جو اجازتیں اور رخصتیں ملی اور دین میں آسانیاں جو ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ پاک اپنے بندوں سے آسانیاں چاہتے ہیں، بندوں سے نرمی والی عبادتیں اللہ پاک نے فرض فرمائی. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے گا. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے اور کرسی پر پڑھ سکتا ہے تو پھر اس پر، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر لیٹ کر. حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے اس دین میں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین میں کوئی تنگی اور پریشانی نہیں رکھی ہے. اور آگے اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ جو اللہ پاک نے ہدایت دی روزے رکھنے کی، اللہ پاک نے ہدایت دی بیماری اور سفر سے محفوظ کر کے رمضان میں روزے رکھنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور اسی طرح اگر بیمار اور مسافر ہے تو اللہ پاک کی طرف سے رخصت دی گئی، یہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ بھی اللہ پاک کی ہدایت ہے اور اللہ پاک کی کبریائی اور اس کی عظمت اور اس کی بزرگی بیان کرو. یہ حاصل ہے عبادتوں میں اللہ پاک کی طرف سے آسانی اور راحت کی بنیاد پر اس ارحم الراحمین کی رحمت کا جب ہمارے سامنے اس طریقے سے مظاہرہ ہوتا ہے تو بندہ سراپا بندگی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے نماز کے اوقات میں جو اور نماز کے ارکان میں تکبیرات انتقالیہ رکھی. کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا گیا، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، اور اسی طرح سجدوں میں جاتے ہوئے اللہ اکبر. بار بار تکبیر پڑھائی گئی اور رکوع اور سجدے میں تسبیح پڑھائی گئی. یہ کیا ہے؟ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ پاک سے قریب ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن کبھی کبھار بندہ عبادت میں تکبر میں آ جاتا ہے،
بڑوں کے قریب ہونے سے آدمی اپنے کو بڑا سمجھ لیتا ہے، تو بندہ بھی دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ لے۔ تو بار بار نماز میں بتلایا گیا اللہ اکبر، کہ تیرے دل میں اگر کبر آ رہا ہے تو تو بڑا نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات سب سے بڑی۔ اسی طرح رکوع اور سجدوں کی تسبیحات میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے یہ بتلایا گیا کہ آپ کی ذات ہی بلند ہے، آپ ہی بڑے ہیں اور ہم تو کمزور ہیں، ہر عیب سے پاک آپ کی ذات ہے اور ہم سراپا بندے اور عیب والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ توفیق بھی عید کی، اس پر بھی اللہ پاک کی کبریائی اور عظمت بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے مجھے عید کی دوگانہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، رمضان کے روزوں کی اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائی۔ منت منہ کہ خدمت سلطانی کو لی، منت ازو شناس کہ او بخدمت بے گزار۔ شاعر کہتا ہے کہ بادشاہ کا منت منہ کہ خدمت سلطانی کو، اگر کسی کو کسی بڑے کی خدمت کا موقع ملا تو یہ احسان نہ کہے احسان کے طور پر کہ مجھے فلانے نے اپنی خدمت کے لیے رکھا یا میں فلانے سے قریب ہوں۔ منت ازو شناس، اللہ پاک کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنے یہاں دو گانا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہی ہیں غلام مسجد میں ہے اور آقا باہر ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، انتظار میں ہے کہ غلام مسجد سے باہر نکلے تو جلدی سے اس کو ساتھ لے کر اپنے کام میں چلے۔ غلام اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، وہ باہر سے آواز لگا رہا ہے کہ چلو وقت ہو گیا، بار بار آواز لگائی تو اندر مسجد سے غلام نے کہا وہ آنے نہیں دیتا۔ آقا کو غصہ آیا کہ میرا غلام اور کون اس کو روک رہا ہے، پھر دوبارہ کہا، اس نے یہی کہا کہ وہ آنے نہیں دیتا۔ اب بادشاہ کو آقا کو غصہ آیا اور جلدی سے آیا، کہا کون نہیں آنے دیتا؟ کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ جس خدا سے میں نے لو لگائی ہے اس کی محبت میں باہر نکلنے کا شوق نہیں ہو رہا ہے اور تجھے اندر داخل ہونے کا ذوق نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں مسجد میں بلایا۔ اس شکریہ کی بنیاد پر اللہ پاک فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، شکر یہ ہے کہ جس نعمت کو دیا ہے اس نعمت کو اللہ پاک کے حکم کے مطابق بجا لانا، یہ ہر نعمت کا شکر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم فرمایا لعلکم تتقون، یہ غرض اور غایت پہلائی۔ دوستوں اور بزرگوں، کوئی کام ہم شروع کریں، کوئی کاروبار شروع کریں یا کوئی اور مقصد کے لیے کسی جگہ کا سفر کریں تو آپ پیش نظر آپ کا مقصد ہوتا ہے، یہ سفر تو اصل نہیں ہے، اصل تو فلانے کام کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو روزے اللہ پاک نے کیوں رکھوائے؟ آپ کے سامنے میں نے ایک روایت پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک عند فطرہ، جب روزہ افطار کرتا ہے تو روزے دار ہی کو خوشی ہوگی، جو بے روزگار ہے اس کو لذت کھانے کی نہیں آئے گی، وہ تو بے روزہ ہے۔ اللہ پاک اسی بندے کو لذت دیتے ہیں جس نے روزہ رکھا ہے۔ تو عند فطری، ایک تو ہے روزہ افطار کرنا روزانہ شام کے وقت، اور ایک آج کا عید الفطر کا دن۔ عند فطری ہی ہم نے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی کے ایام کو پورا کرو، 30 دن 29 دن کو تم پورا کرو، یہ اس کے بعد والا افطار بھی عند فطری ہی ہے۔ اور دوسرا فرمایا عند لقاء ربی، اپنے رب سے جب بندہ ملے گا جنت میں تو باب ریان سے روزے دار کو جو بلایا جائے گا اور اس کا جو اکرام اور احترام ہوگا، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کی دوسری خوشی وہ ہے۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، یہ روزہ کس کو کہا گیا؟ لعلکم تتقون، تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔
ایک مہینہ اللہ پاک نے حلال پاکیزہ نعمتوں سے دور رہنے کا کہا، اور بندہ اللہ پاک کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے، اپنے کو روک رہا ہے۔ یہ 11 مہینے اس بات کی مشق کروانی ہے کہ جب تیرے سامنے حرام چیز آ جائے، کھانے کی، پینے کی، زندگی گزارنے کی خواہشات میں سے کوئی حرام چیز آ جائے، اس موقع پر یہ مہینے کی مشق کروائی گئی کہ جب اللہ پاک کی حلال کی ہوئی چیزوں سے میں رک رہا ہوں تو اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں سے تو بدرجہ اولا مجھے رکنا ہے۔ آج بغیر اذان کے میں یہاں اللہ پاک کے دربار عالی میں حاضر ہوا، تو کل اللہ تبارک و تعالی جب اذان منادی دے گا اس موقع پر بھی مجھے مسجد میں پہنچنا ہے۔ روزے دار روزہ رکھ کر کسی کی بھوک اور پیاس کا احساس کروایا جاتا ہے، کسی غریب اور مسکین کا صدقہ فطر کی ادائیگی کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ روزے دار سے روزوں میں جو کچھ کمی ہوتی ہے صدقہ فطر اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے عید کے لیے آنے سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر کے اللہ کے ان بندوں کو بھی ہمارے ساتھ عید میں ہم شریک کریں جن بندوں کو کسی وجہ سے اللہ پاک کی حکمت سے وہ مال صاحب نصاب تک نہیں پہنچے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں وہاں تک پہنچایا۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عید کا موقع ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں جو تقوی ذکر فرمایا، قرآن نے بار بار جتنا کثرت سے تقوی کا لفظ قرآن کریم میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ امیر المؤمنین، آپ کسی کانٹے والی بار میں سے گزرے ہوں گے؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ کہا اس وقت آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس وقت میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں، بدن کو بچاتا ہوں اور کسی طرح وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ فرمایا یہی تقوی ہے۔ زندگی میں اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزیں آئے گی، اس وقت اپنے آپ کو اس حرام سے بچا کر حلال طریقے سے اس چیز کو اپنایا جائے، یہی تقوی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔